ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. باجل احترام دوستو، خطبہ جمعہ کے عنوان سے ہم یہاں محمد مسجد ناظم آباد میں جمع ہیں. ملک عزیز پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، جن حالات سے گزر رہا ہے، اس حوالے سے سمجھدار طبقہ عوام کا و خواص کا وہ فکر مند ہے، پریشان ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اصلاح کے لیے کوئی راہ سجائی نہیں دے رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان بنیادی باتوں کو دیدہ دانستہ قصداً و ارادتاً نیت کے توڑ کے ساتھ بگاڑا جا رہا ہے، ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے. جن بنیادوں کو لے کر اس پاکستان کو حاصل کیا گیا، اور یہ بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ انسان جس وطن میں رہتا ہے اس وطن سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، گھر والوں سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ دین اسلام اس کا جواب فراہم کرتا ہے. البتہ یہ محبتیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راہ میں جہاد، اس سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. محبت کا ایک دائرہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. سارے محبتوں کا ذکر کیا، مگر مذمت اس بات کی تھی کہ یہ محبتیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے.
گویا اسی آیت سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محبت جائز، حتیٰ کہ وہ محبت جس کو ہمارے ہاں پہلو سے معیوب سمجھا جاتا ہے، قابل مذمت سمجھا جاتا ہے، دین اسلام نے اس کو بھی محدود دائرے میں گنجائش کے درجے میں رکھا۔ ایک مرد اور ایک عورت کی محبت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما رأینا للمتحابین مثل النکاح، اور قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ آپ نے انکار ان کی محبت کا بھی نہیں، آپ نے کہا اگر محبت کا معاملہ ہو گیا ہے، دل کا معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کو نکاح کے مقدس بندھن سے پایا تکمیل تک پہنچا، گناہ کی زندگی سے دور رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنے زوجات کی باریاں مقرر کرتے ہیں۔ آج میں نے رات یہاں گزارنی ہے، کل کا دن میں نے وہاں گزارنا ہے، 11 زوجات بیک وقت میں نکاح ہوگا، مگر آپ تقسیم کے بعد بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، کچھ چیز ایسی بھی ہے جو میرے اختیار میں نہیں، میں اپنے دل میں اختیار نہیں رکھتا، اس وقت تو مجھے ملامت نہ کرنا، مجھے کچھ نہ کہنا۔ وہ دل کا معاملہ کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی، بس عائشہ تقسیم شرعی ہے، تقسیم کرتی ہے، اس کو نبھا رہے ہیں، مگر دل کا معاملہ کیا ہے؟ وہ عائشہ کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو بدن سے محبت کی ایک حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے آپ کو مجبور کر دیا خروج پر ہجرت میں، آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ مکہ المکرمہ کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ تو اس روئے زمین پر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب تر ہے، تیرے سے بڑھ کر کوئی خطہ نہیں، تیری برکتیں، تیری خیر، تیری بھلائیاں، ایسا کوئی خطہ، ایسا کوئی ٹکڑا ہے ہی نہیں زمین۔ اور اللہ کی قسم اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ محبت کا اظہار ہے۔ مدینے پہنچے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ، کیونکہ مدینے میں پہلے وبا پھوٹا کرتی تھی ہر سال، بہت لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مدینے کو یثرب کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اور بعض علماء نے کہا یثرب کا معنی ہے بیماری کی آغازگاہ، وبائیں پھوٹتی، بلائیں نازل ہوتی۔ جب مدینے پہنچے تو بخار میں آ لی، اور اتنا زیادہ بخار میں مبتلا ہوئے کہ یہ دو بزرگ ہستیاں ابوبکر و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب بخار کی شدت ہوتی تو ان کے زبان سے نکلتا ہائے مکہ، ہائے مکہ کے پہاڑ، ہائے مکہ کی گلیاں۔ محبت کا اظہار ہے، چاہت کا اظہار ہے۔ تو اپنے بدن سے محبت کا اظہار اور چاہت کا اظہار کوئی بری چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضبط کا ترجمہ ہمارے یہاں گو بھی کرتے ہیں اور سانہ بھی کرتے ہیں، جبکہ سانہ کرنا راجے حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضبط و فرائی کر کے بھون کر پیش کی کھانے کے لیے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو زوجات میں سے کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو بتا دیں کہ کیا ہے یہ بنا ہوا، کیا ہے ڈش کون سی؟ آپ کو بتایا گیا یا کم ہے، دو ہے یا سانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے کھینچے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، پوچھا حرام ہے یا اللہ تعالی کیا یہ حرام؟ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے انہا لم توجد فی ارض قوم،
بات یہ ہے کہ یہ میری سرزمین میں، میرے قوم کے شہر میں، وطن میں پائی نہیں جاتی، اس لیے میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی محبت کا اظہار ہے، حرام نہیں ہے، مگر آپ نے اپنے چاہت اور محبت کا اظہار کیا کہ یہ میرے قوم کی سرزمین میں پائی نہیں جاتی۔ اور ایسی متعدد مثال ہے۔ تو وطن سے محبت، شہر سے محبت، گھر سے محبت، گھر والوں سے محبت، کام سے محبت، کوئی عیب نہیں۔ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہے، محبت ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے جو ہمارے اس دور کے محدث اور شیخ امام العقیدہ السلفی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر دو خطہ ایسے ہیں جن کی بنیاد اسلام، ایک ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان۔ عملی زندگی میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں مگر بنیاد اسلام۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، یہ کوئی شخصی نعرہ نہیں ہے، کوئی وطنی نعرہ نہیں ہے، کوئی قومیت کا نعرہ نہیں ہے، اور یہ واحد کلمہ ہے، توحید کا کلمہ جو اتحاد کو چاہتا ہے۔ اتحاد صرف توحید پر ہو، اور اتحاد ہو اپنے قومیت، اپنی وطنیت، لسانیت سارے کو باش باش کر کے لوگ جمع ہو گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ایسا خطہ چاہیے جہاں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی، توحید کا پرچم لہرا رہا، جہاں عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دو قومی نظریہ۔ یہ بنیادی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ناخلق قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، عوام کو عوام خواص، ارباب اختیار و اقتدار، وہ اپنے کرسی کے نشے میں مست بلکہ بدمست ہو کر کہتے ہیں کہ پاکستان اس بنیاد پر نہیں ہے، جو ایک تاریخی حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا عقیدہ، نظریہ، عمل، تہذیب، تمدن، ثقافت سب الگ ہے، ہندوازم سے جدا ہے، یہاں چل نہیں سکتے۔ اور ہمارا ایک پروگرام ہوا جامعۃ الاحسان میں، تو وہاں کے ایک سینئر ٹیچر نے یہ بات کی اسکول کے، کہ محمد علی جناح کہیں سے گزر رہے، ایک صاحب نے راستہ روک لی، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، وہ انگلش میں گفتگو کرتے تھے، کسی کو بیچ میں ڈال کر گفتگو ہوئی، کہا جی آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، کیوں؟ واپسی میں آپ نے اس کا جواب دیا، واپسی میں اس نے لوگوں کو جمع کر دیا، پورا محلہ، پوری بستی جمع ہے۔ محمد علی جناح صاحب کو ریڈیو میں سنتے ہیں، تو گزریں گے یہاں سے، وہ ہندو تھا، اس نے پھر رستہ روک کر کہا واپسی میں، یعنی میرے سوال کا جواب دے دیجیے، کس بنیاد پر بنانا چاہتے؟ آپ کہتے ہیں اگر ہم ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو میرے ساتھ تو یہ ہزاروں مسلمان بیٹھے، پوچھیے میں نے ان کا کیا بگاڑا؟ عرصہ دراز سے رہتے ہیں، اور آج بھی پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں بات، تو وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں لوگوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں؟ محمد علی جناح صاحب ایک باشعور آدمی تھے، انہوں نے پانی بنایا، انہوں نے پانی لایا، انہوں نے آدھا پانی پی لیا، اور مجمع میں اس سے کہا کہ کوئی غیر مسلم اٹھے گا اس پانی کو پینے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو مسلمان جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ ناپاک ہو جائے، چیک کر کے ہم تیرا جھوٹا پی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں میں سے کوئی اٹھے گا تو اس کو پی سکتا ہے؟ ہزاروں لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیجیے، ہم پینے کو تیار۔ کہا یہ وہ فرق ہے دو قومی نظریے، اس بنیاد پر ہم لوگوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں انسانیت کا نعرہ لگا کر انسانوں میں فرق ڈالا جاتا ہے، اور جو اللہ کے دین کے پابند ہے مسلمان، ان کے ہاتھ لگا دینے سے برتن کو، پانی کو حرام اور ناپاک قرار دیا۔
تو یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جس کو آج ختم کر دیا. سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے. نتیجہ آپ کے سامنے. فیصلہ مشکل ہو گیا کہ آنے والا مسلم ہے غیر مسلم ہے. شادی جس کے یہاں ہو رہی ہے مسلمان کی ہو رہی ہے کسی ہندو کی ہو رہی ہے. تو دو قومی نظریہ بنیاد ہے اور لا الہ الا اللہ یعنی توحید بنیاد. اب آپ کامن سینس رکھتے ہیں، پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بنیاد پر اتحاد امت کے ساتھ ایک نعرہ لگا کے ایک نظریہ لے کر آپ نے منتشر لوگوں کو جمع کر کے ایک خطہ ارض حاصل کیا، یعنی ایک چیز کو ایجاد کی، ایک چیز کو آپ نے تخلیق کیا. ٹھیک ہے. اب اس بنیاد پر چیز حاصل کی جا سکتی ہے، وجود میں لائی جا سکتی ہے، اس کا وجود منوایا جا سکتا ہے، تو بتائیے کہ اس کو اسی بنیاد پر چلایا کیوں نہیں جا سکتا؟ جس بنیاد پر چیز بنائی ہے، تخلیق کی ہے، ایجاد کی ہے، وہ چیز اتنی ضروری ہے کہ اگر وہ چیز اس میں سے ایک کی کمی آ گئی، ایک چیز بھی کم ہو گئی، وہ چیز خود بخود اپنی گودام رکھے. ایک چیز کو 10 بندے مل کر ایجاد کرتے ہیں، سب کا حصہ ہے. کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا، چیز ایک ہے. اب اس میں سے آپ کہیں 2 بندوں کو ہٹا دیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں. وہ چیز اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکے، اس کی بقا، اس کی سلامتی، اس کا استحکام برباد ہو جائے. تو اتحاد امت، نعرہ توحید، اتحاد امت، قومیت و وطنیت، لسانیت کو توڑ دینا اور دو قومی نظریہ ہندو کے مقابلے میں اپنا ایک اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا، یہ وہ بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا. آج بھی استحکام، سلامتی، داخلی، خارجی، بیرونی، اندرونی اگر چاہتے ہیں اور حقیقتاً چاہتے ہیں تو اس کا دوبارہ سے احیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا، ورنہ نتیجہ ہمارے سامنے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ سب سے زیادہ ان چیزوں کو برباد کرنے پر تلے ہیں. نعرہ تو لگاتے ہیں کہ پاکستان کو کیا ہو گیا، پاکستان کو کیا ہو گیا. جن کو چور، لٹیرے، کرپشن کے دل دادا کہا جاتا ہے، جب اس سے ہاتھ ملا لیا جائے تو فرشتے بن جاتے ہیں. تو بنیاد کو سمجھیے، اس بنیاد پر بنا تھا، اسی بنیاد پر چلے. اس بنیاد پر وجود ملا تھا، اس بنیاد پر ہی وجود باقی رہے. جیسے میں نے ایک دفعہ درس میں کہا تھا اللہ کے توفیق سے کہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں پیدا اس لیے کیا لوگوں کے لیے، تمہیں کچھ کرنے کے لیے پیدا کیا. اگر کچھ نہ کرو گے تو پیدا کرنے کا مقصد بہت ہو، اور جس کو آپ نے کام پہ رکھا وہ سارے کام کرتا ہے، بس وہ کام نہیں کرتا جو آپ نے رکھا جس کے لیے، تو اس کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ امت کا کوئی کام ہے، ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں نبھاتی تو ختم. پھر کیسا عروج، کیسا غلبہ، کیسا استحکام، کیسی مضبوطی، کیسی طاقت، پھر تو انتشار انتشار. بالکل اسی طرح امت کا معاملہ ہے جیسے ایک فرد کا معاملہ ہے. آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں استحکام، ذمہ داریاں، داخلی اور خارجی معاملات کیا ہونے چاہیے. فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اگر ہم استحکام دیں، اقتدار دیں، کرسیاں دیں، مناصب دیں، عہدے دیں، ذمہ داریاں دیں، تو ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کا سلسلہ قائم کریں. بات حکومت کی ہو رہی ہے، کرسیوں کی ہو رہی ہے، سلطنت کی ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں شرط کیا لگائی؟ اقتدار دیں گے تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کا ایک نظام قائم کر کے دکھائیں کہ نماز ہوتی کیا ہے. سیاست کو آپ سمجھ لیں، ملک کی باغ ڈور کیا ہوتی ہے؟ سیاست. ملک کی باغ ڈور کیا ہے؟ سیاست. جن کے ہاتھ میں کو کیا کہا؟ سیاست کی کرسی ملے تو تم نے نماز کے معاملے کو سیدھا کیا. اب آج تو حکمران ہی وہ ہے ماشاءاللہ، عوام تو عوام ہے جن کے خاندان میں نماز ہی نہیں ملتی. آپ کے تو سابقہ وزیر اعظم بڑے مختصر عرصے کے لیے جو بن گئے تھے 32، ان کے اندر سنا تھا، اس نے کہا تو میں تو خدا کو بھی نہیں مانتا تھا، بس مسلمان کیا پیدا ہوا تھا. وہ خاتم النبیین پہ ایسے میں زبان اٹھ جاتی. کبھی اللہ رسول کی بات کی ہو، سمجھی ہو، پڑھا ہو، لکھا ہو، اقرار کیا ہو تو زبان پہ آئے نا کچھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین ڈٹا ہوا بس ٹھیک.
تو نتیجہ ہمارے سامنے. تو فرمایا اقتدار کی کرسی والوں کی ذمہ داری ہے نماز کا نظام قائم کرنا. یہ اقتدار کی بقا ہے، یہ ہے استحکام، یہ ہے سلامتی کا رستہ. باہر زکات کا نظام ادا کریں شریعت کی روشنی میں. کیسے وصول ہوگی، کہاں خرچ ہوگی، کون کون مستحق ہوتا ہے، کیسے تقسیم ہوگی. اب اس میں دوبارہ غور کریں کہ اقتدار کا ذکر ہو رہا ہے، کرسی کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ میں ذمہ داری کیا بتائی جا رہی ہے؟ حکمرانوں کی، اقتدار والوں کی ذمہ داری یہ ہے نماز کا معاملہ سیدھا کریں، زکات کا معاملہ سیدھا کریں. نماز کا معاملہ ذاتی ہے اور زکات کا ذاتی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، اور دونوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور زکات میں حقوق العباد بھی شامل ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کو سمجھ کر چلے اور حقوق العباد کی بات کرے. بس دو ہی حقوق ہمارے ذمہ ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. اور پھر فرمایا کیا؟ نیکی کا حکم کریں. نیک ہوں گے تو نیکی کا حکم کریں گے، ذمہ داری ہے. یہ ارباب اختیار و اقتدار کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں. نیکی کا حکم کریں، نیکی کو عام کریں، ہر شعبہ ہے زندگی میں، اور برائی کی روک تھام کریں. اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائے، سب بات کریں کہ برائی نہیں ہونی چاہیے. ارباب اختیار و اقتدار کے کرنے کے کام پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے. آپ کو ایک اور مثال ابن ماجہ کی حدیث ہے. صحابہ کرام ہجرت حبشہ سے واپس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا راستے میں کوئی ایسا واقعہ جو تمہیں یاد رہی ہے، کوئی قابل ذکر واقعہ دیکھا ہو. لوگوں نے بتایا کہ ہم راستے میں نبھا رہے ہیں یا جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بوڑھی عورت اپنا مٹکا اٹھا کے، اپنا سامان اٹھا کے جا رہے ہیں. اس میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ موجود ہے سامان استعمال کی چیز ہے. ایک طاقتور نوجوان کو ہم نے دیکھا، اس نے عورت کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس زور سے دھکا دیا کہ وہ گر گئی. اس کا سارا مٹکا کرچی ہو گیا، اس کا سامان بکھر گیا. اور وہ سامان کو سمیٹتے ہوئے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی او غدار اور ظالم، آج تو تیری باری تھی، تو نے ایسا کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ انصاف کی کرسی قائم کرے، پھر میرا اور تیرا مقدمہ پیش ہوگا، پھر تیرا کیا بنے. اتنی بات جب نبی الاسلام نے سنی، کائنات کے سب سے بڑے حکمران نے سنی، کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کیف یقدس اللہ امۃ. اس عورت نے سچ کہا، دو دفعہ فرمایا صدق. پھر فرمایا کیف یقدس اللہ امۃ لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم. اس امت کو، اس سلطنت کو، اس قوم کو اللہ کیسے عزت عطا فرمائے، کیسے استحکام دے، کیسے کامیابی دے کہ جہاں کمزوروں کا حق ظالموں سے نہیں دلوایا ہے. یہ استحکام کا کمزوروں کی آواز بنے، سب کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری حکمرانوں. اگر ہمارا ملک آپ دیکھ لیں، اس کی لاٹھی اسی کی بحث، جنگل کا کام. نتیجہ ہمارے سامنے. خالی خالی دعووں سے کیا ہوگا؟ نہیں مجھے دیکھے دیکھے میں سنبھال لوں گا، مجھے دیکھے دیکھے میں سنبھال لوں گا. نبی علیہ السلام نے کائنات کے سب سے بڑے حکمران نے، اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے کلمے کو استعمال کر کے پاکستان کو حاصل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کامیاب ترین حکمران کا کردار ادا کیا. اور کیا بتایا؟ فرمایا امت کی سرفرازی، کامیابی، استحکام اس بات میں ہے کہ کمزوروں کو ان کا حق دلوایا ہے. آپ کو نبوت سے پہلے بھی لوگوں کی آواز بن جایا ہے. سیرت کی کتابوں میں سند تو میں فی الحال اس میں بات نہیں کرنا چاہتا. یہاں حافظ عبداللہ صاحب نے تشریف فرمایا، حافظ عرفان صاحب بھی ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ایک بندے کے کیسے کھا گیا ہو جائے، ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ایسے کھا گیا. بہت ڈھونڈتا ڈھانکتا آیا، اور ابو جہل سے بڑا اس وقت کا بدماشی کوئی نہیں تھا.
ابو الحکم کہا جاتا ہے، اس دور میں ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا ہے، چیف جسٹس۔ تو وہ اجنبی آدمی ڈھونڈتا ڈھونڈتا ہے، اس نے کہا ایسا ایسا بندہ میرے پیسے دے۔ تو کفار مکہ نے بطور استہزاء کے، مذاق کے اس کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو پتا تھا ابو جہل تو نہیں دے، اور وہ سارے اس سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ وہ جو بیٹھا نا عبداللہ کا بیٹا، اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بڑا شوق ہے لوگوں کے حقوق کے لڑنے کے، یہ بڑی آواز اٹھاتے ہیں، ان کے پاس جاؤ وہ دلوا دیں گے۔ وہ سمجھا یہ کوئی طاقتور چیز ہوں گے، وہ آیا، اس نے کہا جی ایسا ایسا بندہ ہے، اسے میرے پیسے دینے، لوگ کہہ رہے آپ دلوا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اقتدار میں نہیں، آپ اٹھے، آپ نے کہا چلو میں دلوا دیں۔ آپ نے جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، کہا اس کے پیسے دے لیں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو گئے، لرزہ طاری ہو گئی۔ آج پیسے دینے آتی دے دو، اس نے گھر سے لا کے دے۔ کفار مکہ تو لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ اب شامت آئے گی، مار پیٹ ہوگی، ایسا ہوگا، جو اوجڑی ڈال سکتا ہے نماز کی حالت میں وہ کیا نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں نے چہرہ بدلا وہ دیکھا ابو جہل کا، تو کیا کہا کہ سردار تو برباد ہو جائے، تجھے کیا ہو، ہم نے تو ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ کہا کہ اگر میں نہ دیتا، اس کے ساتھ میں نے دیکھا دو بڑے بڑے اونٹ تھے جو منہ کھول کے کھڑے تھے اور مجھے چبانے کے لیے، کھانے کے لیے تیار تھے، وہ مجھے زندگی سے محروم کر دے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی بات۔ آپ کسی کی آواز تو بنے، اور مظلوم کی آواز جو نہ بننا اتنا بڑا جرم ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک بندے کو قبر میں عذاب اسی بنیاد پر دیا گیا کہ مرتا بے مظلوم فلم تنصر ہو، وہ ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، اس نے کہا بھائی میری مدد کر دے، میرا حق دلوا دے، تو نے کہا تیرا مسئلہ ہے میرا ہے۔ تو بتائیے کہ پھر جب حال یہ ہے کہ سارے جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر کیسا استحکام، کیسی مضبوطی، کیسی شورش کا خاتمہ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے استحکام کے رستے بتائے، ملک کی بقا اور سلامتی کا رستہ بتایا، خیر و برکت کے حصول کا رستہ بتایا۔ کیسے؟ ایک عورت نے چوری کی، بنو مخزوم قبیلے کی عورت، نام فاطمہ ہے، بڑے خاندان کی عورت۔ لوگوں نے کہا ہاتھ کٹ گیا تو سارا خاندان بدنام ہوگا، ٹنڈی ہو جائے گی، ایسا کرو کہ سفارش کرے۔ سفارش کون کرے؟ ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید کا بیٹا اسامہ، سیدنا اسامہ کو بھیجا نبی اسلام کے پاس۔ انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت ذات ہے اور بڑے شریف اور اعلیٰ خاندان کی عورت ہے۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آ گئے، اللہ کے قانون کو بدلنے آ گئے ہو، مجھے مشورہ دے رہے ہو اپنی محبت کی وجہ سے۔ فرمایا انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ برباد ہوئے، پائے شبات پر قائم نہ رہ سکے، ان کی سلطنتیں، حکومتیں برباد ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ مالدار چوری کرتا تو چھوڑ دیا، غریب چوری کرتا تو ہاتھ کاٹ دیا۔ قانون کو بیلنس کرنا ضروری ہے، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی، ایک بچہ بھی ہونا نابالغ، اس کو بیڑیوں کے ساتھ پیش کیا جائے، یا حکمرانہ کے چمچوں کو بدونے لگتی ہے، یہ بات اندھے ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ۔ 70 سال کا بابا بھی ہو تو بیڑیوں میں، اور جو بڑے بدماش ہیں ان کو پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے، پھر سب کچھ ختم کر کے ان کو کرسیاں دے دی جاتی ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو دوسری فاطمہ ہے، میری اپنی لگتے جگر بھی چوری کرتی تو ہاتھوں میں کاٹ دیتا۔ قانون کو بیلنس کرنا ضروری ہے، استحکام کے قانون سب کے لیے برابر ہو۔ اللہ اکبر، غلبہ عذاب کا موقع ہے۔
صحابہ کرام خندقیں کھود رہے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے لیڈر اور مجاہد اور کمانڈر ان چیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ بھی گلاب لے کے کبھی کھود رہے ہیں، کہیں پتھر توڑ رہے ہیں، کبھی مٹی اٹھا رہے ہیں، اتنی مٹی تو مسلمہ کہتی میں نے کئی مرتبہ آپ کے داڑھی عمر سے مٹی کو جھاڑنا پڑا۔ ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے برا حال، فرمایا صبر کرو، کہ اللہ کے نبی صبر نہیں ہو رہا، بہت دن ہو۔ اس نے کپڑا اٹھا کے کہا دیکھیں میں نے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے حکمران ہیں، لیڈر ہیں، آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا تو نے ایک پتھر باندھا، میں نے دو پتھر باندھے۔ آج یہ بیلنس کرا، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا اور امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر۔ تو بیلنس خراب ہے، استحکام کی بات کیا ہوائی فائرنگ ہے۔ اگر صحیح کرنا چاہتے ہیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور پاکستان کی بقا صرف اسلام میں، یہ بنے اسلام کے لیے، اور اسلامی آداب یہ ہے استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے، چال چلن کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حکمرانوں کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مستحکم کرے، داخلی طور پہ، باطنی طور پہ، بیرونی طور پہ، اندرونی طور پہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے عوام خواص سب کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، عمل صالح کرنے والوں سے، کہ اللہ انہیں زمین میں اقتدار دے گا، خلافت دے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اسی بنیاد پر کہ وہ ایماندار تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، اللہ نے خلافت دی، اقتدار دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اس دین کو جس سے اللہ راضی ہے اس کو بھی مستحکم کر دے گا، بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، اور ان کی ذمہ داری یہ ہوگی ایمان اور عمل صالح کے بعد، اقتدار ملنے کے بعد، کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ میری بندگی کریں، صرف اللہ کی بندگی کریں گے، کسی کے اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں گے، اور جو اس کے بعد انکار کرے، منکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ سب کی ذمہ داریاں دو لفظوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کر دی ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ سے عمل کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اہل پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی زندگی کے ساتھ ہماری تمام تر پریشانیاں دور فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔